الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ٹی وی کے پلیٹ فارم پر ناظرین کو مولا کے کلام سے وہ روشنیاں دکھانا چاہتے ہیں جس سے ہمارے عقیدہ، ہماری فکر اور ہمارے عمل میں وہ نورانیت آئے کہ جو اللہ اس مہینے میں ہم سے چاہتا ہے۔ اللہ کے کلام کے بعد یقیناً کلام الامام امام الکلام ہے، یقیناً خالق کے کلام کے بعد جو معصوم کا کلام ہے اس میں وہی معارف، وہی حقائق، وہی معالم، وہی اسرار و رموز پائے جاتے ہیں کہ جو کلام الہی میں ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ ہم آج مولا کائنات امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کلام سے فیض حاصل کرنے کی سعادت پا رہے ہیں۔ مولا کائنات کے کلام میں اصول اور فروع دین کے دونوں پہلو موجود ہیں، اصول دین یعنی اصول عقائد اور فروع دین یعنی فروع فرع کو کہتے ہیں جو اصل سے مربوط ہوتی ہے، یعنی وہ شاخ وہ جو اصل سے مربوط ہو۔ لہذا جتنے بھی فروع دین ہیں ان کے احکام فقہی کتب میں معصومین علیہ السلام کی روایات میں موجود ہیں، اور ان کے حوالے سے بھی ہم نہج البلاغہ کی روشنی میں یہ دیکھیں گے کہ مولا کائنات نے ہمیں فروع دین کے متعلق کیا ہدایات دی ہیں، جس میں سے آپ ناظرین سب جانتے ہیں مومنین کرام کہ ہمارے اصول دین 5 ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت، اور فروع دین 10 ہیں، اور اس میں پہلی فرع جو ہے وہ نماز ہے۔ تو ظاہر ہے کہ نماز کے حوالے سے جو کچھ ہدایت نامہ امیر المومنین میں ہم نہج البلاغہ سے روشنی حاصل کر کے پیش کر سکیں گے، وہ بھی ہم انشاءاللہ انہی پروگراموں میں ذکر کریں گے کہ مولا نے نماز کے بارے میں کیا کہا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قوم، جہاد، تبرہ، تولی، امر، نہی، یہ 10 وہ فروع دین ہیں۔ لہذا یہاں یہ بھی بیان کرتا چلوں اشارتاً کہ کچھ لوگ نماز اور روزہ کو تو فروع دین سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں اور کہتے ہیں، لیکن جہاں تک آخری اس میں آتا ہے تبرہ، تولی، امر، نہی، اس میں تھوڑے تحفظات کا اظہار کرتے ہیں۔ ارے بھائی ایسا نہیں ہے، اگر ان فروع کو انہی کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم قرآن و سنت اور معصومین کے کلام کی روشنی میں دیکھیں تو اس میں کوئی مشکل پیدا نہیں ہوتی، کوئی ایسا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا کہ جس سے ہم کہیں کہ جی ہماری اجتماعی زندگی میں کوئی مسائل آ سکتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، ہر چیز کے شرائط ہیں، ہر چیز کی شرائط ہیں، اصول ہیں، ضوابط ہیں۔ ان ضوابط کی روشنی میں اگر ہم ان کو بیان کریں تو میرا خیال میں ہمارے فروع دین 10 ہیں، کم نہیں بنتے ہیں، اور انہیں دین سمجھنا چاہیے۔ فروع دین یعنی دین کی وہ فرع اور شاخیں ہیں جو جڑوں سے ملی ہوئی ہیں، اصول سے ملی ہوئی ہیں، اور ہمارے اصول میں پہلا کیا ہے؟ توحید ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے۔ اور ہم نے کل اپنے بیان میں اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں مولا کائنات نے حمد الہی کے ساتھ معرفت کردگار کے حصول کا جو ہمیں آسان راستہ دکھایا ہے وہ یہ ہے: الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون۔ حمد کے ذریعے سے اللہ کی پہچان کروائی مولا کائنات نے، اور پھر اب ظاہر ہے کہ لا یبلغ مدحتہ القائلون سے مراد یہی ہے کہ کوئی کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، کوئی کتنا بڑا دانشمند کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ
اللہ کی ذات کے بارے میں کچھ کہے گا تو اس کی ایک حد ہے، اس حد سے آگے نہیں جائے گا۔ وَلَا يُحْصِي نَعْمَاءَهُ الْعَادُّونَ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کوئی بندہ شمار کر ہی نہیں سکتا ہے، شمار کرنے والے اس کی نعمتوں کو شمار کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ شمار کریں گے تو شکر ادا کریں گے، شکر کیسے ہو سکتا ہے جب تک نعمت کا صحیح معنی میں ادراک نہ ہو، اور ہم کس کس نعمت کو سامنے رکھ کر خدا کی بارگاہ میں شکر گزاری کا عمل انجام دیں، یہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہمارے بس میں اتنا ہی ہے کہ جو ہمیں اللہ نے نعمت وجود عطا کی ہے، زندگی عطا کی ہے، بولنے سننے دیکھنے کی طاقتیں عطا کی ہیں، ان کا شکر ادا کیا جائے تو یہ وہ نعمتیں ہیں۔ اور جو ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے وہ نعمت ولایت اہل بیت ہے، ولایت علی ابن ابی طالب ہے، ولایت اہل بیت علیہ السلام ہے۔ ان معصوم ہستیوں کی ولایت اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غدیر کے میدان میں جب پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کی ولایت کا اعلان فرمایا، یہ بھی یاد رہے یہاں کے لوگ بعض غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، وہاں پیغمبر اسلام نے مولا علی کو ولی نہیں بنایا، بلکہ بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ کے حکم کی تعمیل میں ان کی ولایت کا اعلان فرمایا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اعلان ہو گیا، وہ واقعہ غدیر کے موقع پر بیان ہو سکتا ہے، لیکن جو یہاں ہمارے بیان سے مربوط ہے وہ یہ ہے کہ وہ نعمت الہی تھی کہ خدا نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ نعمت کو مکمل کیا، تو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا یہ انسان کے بس میں کما حقہ نہیں ہے۔ جتنا ہو سکے زبان سے کریں، عمل سے کریں، کردار و گفتار سے کریں، اپنی امانت و صداقت و دیانت کے ذریعے سے کریں، لوگوں کو معصوم فرماتے ہیں کونوا دعاۃ الینا بغیر السنتکم، کردار کے ذریعے لوگوں کو ہماری طرف بلاؤ۔ نعمت کا شکر ادا کرنا، نعمت کے گننے کے حوالے سے جو مولا نے فرمایا بلا یحصی نعماءہ العادون، کون کون سی اس کی نعمت کو ہم شمار کر سکتے ہیں؟ اور ہمیں حقیقت میں اس نعمت ولایت علی علیہ السلام اور نعمت ولایت معصومین اہل بیت علیہ السلام کی شکر گزاری کا یہ بہترین موقع ہے۔ یعنی اگر ہم چاہیں کہ انہی دنوں میں ان نعمتوں کا شکر ادا کریں تو سب سے بڑی نعمت ولایت ہے، اور ماہ رمضان المبارک میں عبادت کر کے ہم لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام نے کس طرح اپنے پروردگار کی بندگی کر کے اس کے حضور سر بسجدہ ہو کر اس کی عبادت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہمیں اللہ سے قریب کیا ہے۔ قربتاً الی اللہ کی حقیقی تصویر اور تفسیر ہمیں اہل بیت علیہ السلام نے کر کے بتائی ہے اور دکھائی ہے۔ یہ دیکھو، اگر تم چاہتے ہو اپنے پروردگار کا قرب حاصل کرو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں تم بھی اس کے مطابق کرو۔ جب کرتے چلے جاؤ گے تو اس مقام تک پہنچ جاؤ گے کہ ہم تمہارے امام بن جائیں گے، امام المتقین تم کہہ سکتے ہو کہ ہم متقین ہیں، اور ہمارے امام علی ابن ابی طالب سے لے کر 12ویں امام تک یہ ہماری وہ ہستیاں ہیں جن سے ہم اللہ کا دین لیتے ہیں۔ اللہ کے دین میں قیاس نہیں ہے، اللہ کے دین میں اپنی مرضی نہیں ہے، اللہ کے دین میں اللہ کی مرضی معصومین کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اس مقدس مہینے میں ہم بارگاہ الہی میں یہ معارف حاصل کر کے اس کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں
अपने सही क़ुर्ब की मंजिल अता फरमाए और सही मानी में इस रोज़े के ज़रिए हमें उन तमाम अमाल से बचने की तौफीक अता फरमाए जो उसकी रज़ा खुशनुदी के रास्ते में रुकावट बन सकते हैं। और यही वो मंजिल तक़वा है कि जिसे हासिल करने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, इबादतें करते हैं, दुआएं करते हैं। नहजुल बलागा का सबसे बेहतरीन पैगाम यही है कि अपने रब के करीब हो जाओ, अपने रब की नेमतों को याद करके उसकी शुक्रगुजारी करो और ऐसी शुक्रगुजारी करो कि जिससे अल्लाह की रजा और खुशनुदी तुम्हारे दामनगीर हो जाए और तुम्हें नसीब हो जाए, तुम्हारा मुकद्दर बन जाए और तुम्हारी जिंदगी में ऐसी तब्दीली आए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी दुआओं में इसको जिस तरह से बयान किया है, मासूमीन हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी दुआओं में बयान किया है, नहजुल बलागा में मौलाए कायनात ने बहुत से खुतबों में इसका तज़किरा किया है। हम ऐसे बने कि कयामत के दिन जिस तरह से हम दुनिया में दुआ करते हैं, कयामत के दिन मौला भी हमें कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेहतरीन।